محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا، کیونکہ یوم وفات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی تاریخ میں
انبیاء اور رسل کی جماعت کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام دیا ہے جو انبیاء کے بعد کسی اور کو نہیں ملا۔ انبیاء اور رسول کے بعد افضل ترین اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے، وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام عبداللہ تھا اور ان کے والد کا نام عثمان تھا۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی اور ابو قحافہ ان کے والد کی کنیت تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو ام الخیر کہا جاتا تھا، ام الخیر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر جو ہے اول ہے۔ بزرگوں میں اگرچہ ایک اور تاریخی حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہیں تو وہ اپنے چچا کے پاس لے کر گئیں۔ بڑے بوڑھے تھے، آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے۔ جب اللہ کے نبی پر وحی کے نزول کے حوالے سے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے حوالے سے بات بتائی تو اس بزرگ نے یہ فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقام اور مرتبت سے نواز رہا ہے، یہ کیفیت وہی ہے جو سابقہ انبیاء کی کیفیت تھی۔ اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت جب آپ کو اس مکہ کی سرزمین سے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے، اگر میں زندہ ہوا تو اے بھتیجے میں تیرے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا۔ لیکن وہ وقت آنے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے۔ عورتوں میں، بچوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں پہلے مسلمان ہونے والوں میں سر فہرست اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ بوڑھوں میں حوالے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ جن کی تعداد 30 اور 8 38 پر مشتمل تھی، صرف 38۔ نبی علیہ السلام سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول آپ بھی چھپ چھپ کے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور ہم بھی ڈرے ڈرے اور خوف زدہ ہیں،
اللہ نے ہمیں اسلام اور دین کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، میرا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل چاہتا ہے کہ ہم اب سر عام برملا اور بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہل مکہ کو حرم میں جا کے بیت اللہ کے دامن میں جا کے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا بکر انا قلیل، اے ابو بکر ہم ابھی بڑے تھوڑے ہیں، ہماری تعداد بڑی کم ہے، مختصر ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے جناب ابو بکر صدیق نے اصرار کیا، نہیں اللہ کے رسول ہم کم ضرور ہے لیکن ہمارا ایمان کمزور نہیں ہے، چلیے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کے رسول باہمت تھے، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ وہ تمام صحابہ جو ہیں وہ حرم میں بیت اللہ کے ارد گرد یا ادھر ادھر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے، ہر صحابی اپنے اپنے قبیلے والوں کو جا کے دین کی دعوت دینے لگا۔ نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما، ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دی اور یہ بتایا لوگوں کو کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ پر ایمان لاؤ اور نبی محمد علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ ابھی دعوت جاری تھی، ہر فرد اپنے قبیلے کو دعوت دے رہا تھا، ابو بکر صدیق لوگوں میں عام خطاب کر رہے تھے، بس لوگ کھڑے ہوئے اور صحابہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا صحابہ کو کہ یہاں تک کہ عتبہ بن ربیعہ اس نے اپنا ہدف جو ہے وہ جناب ابو بکر صدیق کو بنا لیا۔ اتنا مارتا ہے ابو بکر صدیق کو، وہ ٹوٹی ہوئی ایک جوتی اٹھاتا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پہ جوتیاں مارنا شروع کر دیتا۔ ابو بکر صدیق غشی کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اچھلتا ہے، اور اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ ابو بکر صدیق کو آج رضی اللہ تعالی عنہ کو میں زندہ نہیں چھوڑوں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے والے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ظالم عتبہ ابو بکر صدیق کا یہ حال کر رہا ہے تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس کو دور پھینکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھاتے ہیں، ایک کپڑا بچھا کے ابو بکر صدیق کو اس کپڑے میں ڈالتے ہیں اور اس کپڑے سمیت اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور کیفیت ابو بکر صدیق کی یہ تھی کہ اتنے منہ پہ اس نے ظالم نے جوتے مکے رسید کیے تھے ان کافروں نے کہ ابو بکر صدیق کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ ابو بکر ہے، پہچانے نہیں جا رہے۔ گھر میں چلے گئے، قبیلے والے سب کے سب جب گھر میں جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کے خاندان کے لوگ، رشتہ دار، اقربا گھر میں جاتے ہیں اور ابو بکر کی مزید کیفیت کو جب دیکھتے ہیں تو غصے میں آتے ہیں، آستینیں چڑھا کے باہر میں نکلتے ہیں اور لوگوں میں اعلان کرتے ہیں اگر ابو بکر صدیق کو کچھ ہوا، اللہ نہ کرے ابو بکر صدیق وفات پا گئے، تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو قتل کر دیں گے۔ غصے میں آ جاتے، حالانکہ مسلمان نہیں ہے وہ، لیکن خاندانی محبت، قبیلے کی محبت، چونکہ یہ بزرگ تھے، لوگ ان کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے، ان کا ایک نام تھا اسلام سے قبل ابو بکر صدیق کا۔ کہا عتبہ کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اسے قتل کر دیں گے۔ یہ کہہ کر گھر میں واپس جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو ہوش نہیں آ رہا، سارا دن گزر جاتا ہے۔ بڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جبکہ ابو قحافہ
ابو بکر صدیق کو آواز دیتے ہیں، بیٹا اٹھو، بیٹا آنکھیں کھولو، میں تمہارا باپ ہوں، آنکھیں کھولو۔ وہ بھی بوڑھے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، سر کے، داڑھی کے سب بال سفید ہیں، ابو قحافہ بوڑھے ہو چکے، بڑے محبت بھرے انداز میں کہتے ہیں، بیٹا ابو بکر آنکھیں کھول، کیوں نہیں اٹھ رہا تھا؟ اٹھ جا۔ شام کے وقت کسی پہر ابو بکر صدیق یا کسی بھی وقت بڑی وقت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آنکھیں کھولتے ہیں، اور وہ قبیلے والے سب کے سب ارد گرد جمع ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ابو بکر، اے ابو بکر صحیح تو ہو، شکر ہے تمہاری آنکھیں کھل گئیں، تمہیں ہوش آ گیا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ کھلتے ہی پوچھتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے ساتھی محمد الرسول اللہ کس حال میں ہے؟ نبی کا بتاؤ، مجھے اللہ کے رسول کا بتاؤ، میرا چھوڑو، مجھے چھوڑ دو، میری پرواہ نہیں کرو، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جیسے ہی قبیلے والے یہ سنتے ہیں کہ یار ہم تو اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو لوگوں کو یہ کہہ کے آئے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ کو ہم قتل کر دیں گے، اور اس کی کیفیت یہ ہے، جب ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ کنبہ قبیلہ، وہ سب رشتہ دار، وہ سب کے سب ابو بکر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بولا ٹھیک ہے، اب بھی تیری یہ کیفیت ہے، تو نے اس کا نام لیا تھا، لوگوں نے تیرا یہ حال بنایا، ہم تیری جان کے اللہ اکبر بدلے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں سے تیرے لیے لڑ رہے ہیں، اور تو جناب آپ بھی کہتا ہے محمد علیہ السلام کیسے ہیں؟ چلے جاتے ہیں چھوڑ۔ ماں کہتی ہے، بیٹا کچھ کھا لے، کچھ منہ میں ڈال لے، کچھ پی لے چند گھونٹ۔ ابو بکر منع کر دیتے کہ نہیں، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، میں کچھ بھی نہیں پیوں گا۔ بیٹا کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہا جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہ چلا لوں، مجھے علم نہ ہو جائے، اور میں محمد علیہ السلام کو نہ دیکھ لوں، میرے منہ میں ایک لقمہ بھی جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ اتنی محبت اللہ کے رسول سے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں معلومات کر رہے گئے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا کچھ کھا لے، تیری جان میں جان آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اکبر، جناب ابو بکر صدیق کہتے گئے، اے میری ماں مجھے یہ بتا کہ اللہ کے رسول کہاں گئے، اللہ کے رسول کیسے گئے، اللہ کے نبی کس حال میں گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جب ابو بکر پوچھتے ہیں اپنی ماں سے، ماں جواب دیتی ہے، بیٹا مجھے تیرے ساتھی محمد بن عبداللہ کے بارے میں کچھ علم نہیں، ماں جاؤ پتہ لگاؤ، مجھے بتاؤ کہ میرے نبی محمد علیہ السلام اس حال میں کیسے گئے۔ ماں بغیر نکلتی گئے، بلکہ ابو بکر کہتے ہیں، جاؤ ام جمیل جو کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں گئے، کہتے ہیں جاؤ وہ تمہیں خبر دیں گی، ان سے شاید تمہیں علم ہو جائے۔ باہر نکلتی گئے، ام جمیل سے ملاقات ہو جاتی گئے، پوچھتی گئے ابو بکر کی ماں، مجھے بتاؤ محمد بن عبداللہ کہاں ہے؟ لیکن ام جمیل جناب عمر فاروق کی ماں اس وقت مسلمان ہو چکی تھی، انہوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں علم ہونے کے باوجود بھی حضرت ابو بکر صدیق کی ماں کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے رسول کہاں گئے۔ وہ کہتی ہے مجھے علم نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اگر میں بتا دوں گی، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کو یہ لوگ کوئی نقصان پہنچا دے۔ کہا مجھے علم نہیں ہے، بلکہ ام جمیل کہتی ہے، اچھا یہ تو بتا ابو بکر کی کیا کیفیت ہے، ابو بکر کس حال میں گئے؟ کس حال میں ہے ابو بکر؟ یہ اہل ایمان ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی فکر ہے، تڑپ رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ ابو بکر صدیق کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہیں لے کے چلتی ہوں۔ جا کر جیسے ہی ابو بکر صدیق پر نظر پڑتی ہے، اللہ اکبر، ام جمیل کی چیخیں نکل جاتی ہے، ابو بکر تیرا اس ظالموں نے یہ حال بنایا ہے،
مجھے یقین ہے کہ جس ظالم نے تیری یہ کیفیت بنائی ہے، جس نے تجھے مارا ہے، خدا کی قسم اللہ اسے نہیں چھوڑے گا، اللہ اسے زندگی میں بھی رسوا کرے گا اور مرنے کے بعد جو اس کا انجام ہے وہ بھگتے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ابو بکر تیرے سے دشمنی کرنے والا جو ہے وہ چین اور سکون کا سانس نہیں لے سکے گا۔ ابو بکر کی زبان پر یہی ہے کہ ام جمیل یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے ہے، اللہ کے نبی کیسے؟ ام جمیل کہتی ہے تمہاری ماں کھڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میری ماں نے بڑا خیال کیا ہے، میری دوائی دارو میں لگی ہوئی ہے، میرا خیال کر رہی ہے اس وقت سے، یہ میری ماں ہے، کوئی بات نہیں، بتاؤ۔ وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام دار ارقم میں موجود ہیں، صحیح ہے، سلامت ہے، امن میں ہے، سکون میں ہے، چین سے ہے، بحفاظت ہے۔ ابو بکر صدیق اسی حالت میں جبکہ ان کے چہرے سے ان کا پہچاننا مشکل ہو رہا ہے، بے ہوش ہو گئے تھے، کافی وقت کے بعد جو ہے ان کو ہوش آیا ہے، اسی عالم میں کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کے چلو۔ اب سب کے سامنے نہیں لے جایا جا سکتا۔ جب آمد و رفت، چہل پہل ختم ہو جاتی ہے تو یہ دونوں بوڑھی عورتیں ام الخیر اور ام جمیل، اللہ اکبر، یہ دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سہارا دیتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے سہارے پر اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جیسے ہی ابو بکر صدیق پر نظر پڑتی ہے، اللہ کے رسول اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی ابو بکر کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ محبت کا اظہار، اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے ابو بکر کو، اور نبی کو کتنی محبت ہے ابو بکر صدیق سے۔ اللہ کے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے ابو بکر کو اپنے سے چمٹا لیتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں ابو بکر صدیق کو۔ سارے صحابہ اللہ اکبر دعائیں دیتے ہیں، جتنے بھی صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں وہاں پر موجود تھے۔ نبی علیہ السلام سے اس موقع پر ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول جانتے ہیں یہ تو میری ماں ہے نا، یہ میری ماں ہے، اللہ سے میری ماں کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ انہیں اسلام نصیب کر دے، یہ دین کو شریعت کو، اللہ اور اس کے رسول کو یہ قبول کر لے، ایمان لے آئے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ابھی یہ سارا معاجرہ وہ ام الخیر ابو بکر صدیق کی ماں جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اتنی تکلیفیں دی گئیں، اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا، محبت میں معمولی سی بھی کمی نہیں آئی، بلکہ اس واقعے کے بعد نبی کے چاہنے اور ماننے والوں کی محبت میں اضافہ میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے اور یہاں اللہ کے رسول کی دعا عرش سے ٹکراتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام الخیر کہتی ہے میں حق کو جان چکی ہوں، سمجھ چکی ہوں، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ ماں بھی اسلام لے آتی، اسلام کو قبول کر لیتی۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ میں یہاں ماں مسلمان ہو گئی، ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے۔ فتح مکہ والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ابو قحافہ، انہوں نے جب اسلام لانے کا ارادہ کیا، فتح مکہ کے بعد اسلام لانے کا ارادہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر اپنے والد کو لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ میرے والد ہیں، آپ جانتے ہیں نا یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ دین کی حقانیت کو سمجھ گئے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام اللہ کے رسول انہیں کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے رسول کلمہ پڑھاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں ابو بکر اس بزرگ کو میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا تو دل یہ چاہ رہا ہے تو اس کو یہاں نہ لاتا، بس یہ خبر دیتا کہ یہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، میں ابو قحافہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ جاتا۔ کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی لوگوں میں اپنے آپ کو بلند
یا مزید جو ہے آج دنیا میں کسی کو کوئی مرتبہ اگر مل جاتا ہے، کوئی مقام مل جاتا ہے، تو اس کے پیر جو ہیں وہ زمین پر نہیں لگتے۔ یہاں فتح مکہ جو ہے، ہجرت کر کے اللہ کے رسول مدینہ گئے ہیں، اور مدینہ سے جب دوبارہ فتح مکہ ہوا، دوبارہ مکہ کی سرزمین پر آئے، اللہ نے مدینہ میں بھی کامیابی عطا فرمائی، مکہ کی سرزمین بھی اللہ اکبر مسلمانوں کو دوبارہ عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام رب العزت نے، اتنی بڑی بڑی فتوحات رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، پھر بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں ابو قحافہ کو میرے پاس کیوں لے آئے؟ مجھے بتاتے میں ابو قحافہ کے پاس چلا جاتا، اس کو گھر میں جا کے کلمہ جو ہے وہ پڑھاتا۔ اتنے خیر خواہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان بیان کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بیوی، میری اور آپ کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ سامنے سے آتے ہوئے اللہ کے رسول نے جب ابو بکر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ابشر فانت عتیق اللہ من النار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو بکر تیرے لیے ابشر تیرے لیے خوشخبری ہو، فانت عتیق اللہ من النار۔ یہ وہ دن ہے کہ ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی نے عتیق کا لقب دیا۔ عتیق کسے کہا جاتا ہے؟ عتیق اسے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ جہنم کی آگ سے اللہ اکبر آزاد کر دے، جس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ابشر اے میرے ساتھی، اللہ نے تجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ تجھے آج سے عتیق کا لقب ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم کی آگ سے دور کر دیا ہے، جہنم تجھ پر حرام کر دی ہے، تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اتنا بڑا مقام۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں، کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ علی کہتے، لوگ کہتے ہیں نا ابو بکر اور علی یہ آپس میں، ابو بکر کے دل میں بغض تھا، عداوت تھی، علی یوں تھے اور فلاں یوں تھے، فلاں یوں تھے۔ اللہ اکبر، رب نے کہا کچھ بھی نہیں تھے، رحماء بینہم تھے، وہ آپس میں محبت کرتے تھے، آپس میں پیار تھا، آپس میں مودتیں تھیں ان کے درمیان۔ اور نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے جو فضائل بیان کیے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے۔ نبی علیہ السلام بتاتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ کے رسول کی خدمت میں تھے، ابو بکر بھی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، عمر فاروق بھی اللہ اکبر ہمارے درمیان موجود تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دونوں شخصوں کی طرف اشارہ کیا، ابو بکر صدیق کی طرف اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، ان دونوں رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے فرمایا، علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہذانی سیدانی کہولی اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن رب العالمین جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، انبیاء اور رسول کے علاوہ جنت میں پوری کائنات کے جتنے بھی بزرگ جائیں گے، جتنے بھی اولیاء اللہ جنت میں داخل کرے گا، جتنے بھی کبار صحابہ ہی نہیں، دنیا کے اندر انبیاء کے علاوہ جتنے بھی بزرگ اللہ جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ابو بکر اور عمر کو ان تمام بزرگوں کا سردار بنائے گا، پوری دنیا کے بزرگوں کا، انبیاء اور رسول کے علاوہ۔ انبیاء کے سردار تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن انبیاء کے علاوہ بزرگوں کے سردار اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا
کہ کسی اور کو کوئی سرداری نہیں ملی، علی کو کچھ اور سرداری ملی ہے، فاطمہ کو کسی اور جگہ کی سرداری دی ہے، کسی اور لوگوں کی، حضرت عائشہ کو بھی اللہ نے سرداری عطا فرمائی ہے، الگ الگ ان سب کا رب العزت نے مقام دیا ہے، لیکن یہ وہ جگہیں، وہ مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہازانی سیدانی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو پیغمبر علیہ السلام کی اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء اور رسول کے علاوہ جنت میں جتنے بزرگ ہوں گے تمام بزرگوں کا اللہ ان دونوں کو جنت میں سردار بنائے گا۔ یہ جنتیوں کے سردار ہے، اللہ نے مقام دیا، اللہ نے رفعت اور مرتبت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو زیادہ روزے رکھنے والے ہوں گے نا، زیادہ روزے رکھنے والے، نوافل پر عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ انہیں نفل زیادہ رکھنے نفلی روزے رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک مخصوص دروازے سے جنت میں داخل کرے گا، جس دروازے کا نام اللہ نے باب الریان رکھا ہے۔ یعنی یہ صرف روزے دار یہاں سے داخل ہوں۔ ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس میں سے زیادہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو داخل کرے گا کہ جو دنیا میں نفلی نمازیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کیا کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے، کثرت سے رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان لوگوں کو ایک مخصوص دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ جو دنیا کے اندر زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، زکوٰۃ کے علاوہ جو فرض ہے اس کے علاوہ نفلی صدقات جو ہے اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے، اللہ ان کو صدقے کے دروازے سے داخل کرے گا اور جنت کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ نبی علیہ السلام سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی آپ کی امت میں یا دنیا میں کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے کہ یہ جنت کے 8 اللہ نے دروازے بنائے ہیں کہ اللہ ان 8 دروازوں سے اس کو داخل کرے گا؟ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی اور فرمایا ہاں ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ 8 دروازوں سے اللہ اکبر داخل ہونے کے حوالے سے یہ سعادت ان کو ملے گی، جس دروازے سے چاہتے ہو اللہ اکبر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ابوبکر جن کو 8 دروازوں سے دعوت دی جائے گی ان خوش نصیبوں میں اگر سر فہرست کوئی مجھے نظر آتا ہے تو وہ ابوبکر تیری ہستی ہے، تیری ذات ہے۔ 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، آئیے یہاں سے داخل ہو، وہاں سے پکار ہو رہی ہو، آئیے یہاں سے داخل ہو جائے، تیسرے دروازے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے دروازے سے پکارا جائے گا کہ ابوبکر خوش نصیب ہو۔ ہر دروازے سے جنت کا داروغہ جو ہے وہ سوال کرے گا، اعلان کرے گا کہ ابوبکر تم وہاں سے نہیں بلکہ اس دروازے سے داخل۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جنت کا داروغہ بھی اپنی سعادت سمجھے گا اس میں کہ ابوبکر میرے جس دروازے پر میری ڈیوٹی لگی ہے ابوبکر اس دروازے سے داخل ہو۔ اتنا خوش نصیب ہے ابوبکر صدیق۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی پتہ چلا، والد کا نام، ماں کو کیا کہا جاتا تھا۔ مختصر اسلام جو لے کر آئے اس پر اذیتیں اور تکلیفیں، تڑپ یہ ہے کہ کسی طرح میں اللہ کے رسول کو دیکھ لوں، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، جب تک محمد علیہ السلام کی زیارت اور دیدار نہ ہو جائے۔ تڑپ یہ ہے کہ اللہ کے دین کا علم اللہ اکبر بلند ہو جائے، برملا علی الاعلان اللہ کی توحید کی دعوت دو۔ یہ ہے ان کی شجاعت کا عالم۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ صحابی ابوبکر صدیق، ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ 4 بیویاں، 4 بیویاں تھیں ابوبکر صدیق کی، 4 شادیاں کی، 2 شادیاں اسلام سے قبل اور 2 شادیاں اسلام کے بعد۔ اسلام قبول کرنے کے بعد 2 شادیاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور ان 4 بیویوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزہ، یہ پہلی بیوی کا نام۔ اور اسلام لانے سے پہلے جو دوسری بیوی ان کی تھی، دوسری بیوی کا نام تھا ام رومان۔ ام رومان
یہ اسلام لانے سے پہلے 2 بیویاں تھیں، اور اسلام لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شادیہ کی ہے، اس میں ایک بیوی کا نام اسما بنت امیس اور دوسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ۔ حبیبہ بنت خارجہ تیسری بیوی اسلام لانے کے بعد جو 2 بیویاں تھیں، اس میں ایک بیوی کا نام اسما اور دوسری بیوی کا نام حبیبہ تھا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی، جن کا نام قتیلہ بنت عبد العزہ تھا، ان کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کا نام عبداللہ، جن کو عبداللہ بن ابو بکر کہتے، اور بیٹی کا نام اسما، سنا ہے نا، اسما بنت ابو بکر۔ یہ ابو بکر صدیق کا ایک بیٹا ابو عبداللہ اور بیٹی اسما، یہ قتیلہ بنت عبد العزہ سے پیدا ہوئی، عبداللہ بھی اور اسما بھی، اور دوسری بیوی ام رومان سے، ابو بکر صدیق کے جو بیٹے تھے ام رومان سے، جو اسلام لانے سے قبل ان کے نکاح میں تھی، ایک کا نام عبد الرحمن بن ابو بکر، اور بیٹی جو تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ماں سے یہ ستیلے تھے، عبداللہ، عبد الرحمن، اسما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن باپ سے اللہ اکبر بالکل سگے تھے۔ ام رومان سے عبد الرحمن پیدا ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی، اور تیسری بیوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تھی، ان کا نام جو ہے اسما بنت امیس تھا، اور اسما بنت امیس اسلام لانے کے بعد ابو بکر صدیق نے ان سے شادی کی تھی۔ یہ اسما بنت امیس جو ہے وہ جعفر بن ابو طالب کی پہلے بیوی رہ چکی تھی۔ آپس میں رشتہ داریاں ہیں، باہمی تعلقات ہیں۔ پہلے جعفر بن ابو طالب سے ان کی شادی تھی، اسما بنت امیس کی، اللہ اکبر۔ لیکن جعفر بھی اسلام لے آئے، اور ایک جنگ کے اندر جو ہے جعفر بن ابو طالب جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جعفر کی بیوہ سے ابو بکر صدیق نکاح کر لیتے ہیں۔ اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہجرت کی ہے نا جعفر نے، تو ہجرت کے موقع پر بھی جعفر اور یہ اسما بنت امیس جو ابو بکر صدیق کی بعد میں بیوی بنی ہے، ہجرت کے موقع پر یہ دونوں ساتھ تھے۔ جنگ موتا کے موقع پر جو ہے جعفر بن ابو طالب جو ہے، اللہ اکبر، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور اسما بنت امیس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شادی کرتے ہیں، اور اسما بنت امیس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، ایک بیٹا اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے کہ جس کا نام ابو بکر صدیق جو ہے وہ محمد رکھتے ہیں۔ 3 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، 3 بیٹے۔ ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے، یہ اسما بنت امیس جو ہے ابو بکر سے پہلے جعفر بن ابو طالب کے نکاح میں تھی، پھر ابو بکر صدیق کے نکاح میں آئی اسما، اللہ اکبر، بنت امیس۔ جب ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے تو اسی اسما بنت امیس سے پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا نے شادی کر لی تھی، حضرت علی نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ چوتھی بیوی حضرت اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام قبول کرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلے گئے، ان کی وفات کے بعد چونکہ ان کی زندگی میں حمل ٹھہر گیا تھا، ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اللہ نے حبیبہ کے ہاں اولاد دی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، تو ان کا نام ام کلثوم رکھا تھا۔ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، آپس میں ان کا پیار، ان کی محبتیں جو ہیں دنیا میں اللہ اکبر وہ تعریف نہیں ملتی۔ گم ہو گیا موبائل، کسی نے، میں نے کہا چھپا تو نہیں لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی کی 4 بیویاں تھی ابو بکر صدیق، یاد رکھیں گے آپ؟
آپ کو پتا ہے محمد علی جناح کی کتنی بیویاں تھیں؟ کون سی پارسی تھی، کون سی فلاں تھی، کون سی فلاں تھی، ساری تاریخ یاد ہے، کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی ان کی۔ علامہ اقبال نے کیا سوچا تھا، کس دن تخیل اور تصور پیش کیا تھا، لیکن ہم اپنی تاریخ سے نا آشنا ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ توجہ نہیں دلائی جاتی، صرف دین اسلام کو سمجھا جاتا ہے۔ علی، حسن اور حسین اور فاطمہ پہ دین شروع ہوا اور انہی پہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی دین اسلام کے عظیم، اللہ اکبر، ستون ہے یہ سب کے سب۔ حضرت علی بھی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ بھی، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن اگر ہم ابو بکر کو اس تاریخ سے ہٹا دیں تو ہمیں اسلام سمجھنے میں مشکلات درپیش آئیں گی۔ عمر کو ہٹا دیں، اسلام کو سمجھنے میں مشکلات پیش آئیں گی۔ عثمان غنی کو اگر ہم ہٹا دیتے ہیں، ہم اسلام اور دین کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکیں گے۔ علی المرتضی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین، حضرت عائشہ، ان تمام کو اگر ہٹا دیا جائے ہم اسلام اور دین نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہم تک یہ دین پہنچا ہے تو ان تمام کی محنتوں اور کاوشوں سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ سبب ان کو اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ میری یہ بات کوئی غلط معنوں میں نہ لے لے کہ ابو بکر اور عمر کو نکال دیا جائے تو ہم اسلام نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ قادر ہے، سمجھا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو واسطہ وسیلہ بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی کوئی تو بحر کی زندگی کے بارے میں گواہیاں دیتا ہے، کوئی اللہ کے رسول کے جہاد کے بارے میں اللہ اکبر شہادتیں دیتا ہے، کوئی اللہ کے رسول کی مسجد کی عبادات کے حوالے سے بتاتا ہے، کوئی اللہ کے رسول کی اللہ اکبر وہ دینی امور جو اللہ کے رسول رات کی خلوتوں میں اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے عبادتیں، ان کے بارے میں اللہ اکبر بتاتا ہے۔ اور کوئی جناب اللہ کے رسول کی دنیا کے معاملات اور امور جو ہے خلوتوں اور تنہائیوں کے حوالے سے کوئی بتاتا ہے۔ کچھ کسی سے ملا، کچھ کسی سے ملا، کچھ کسی کے توسط سے ملا۔ یہ دین آج مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم، جس دین کو اللہ نے مکمل کیا تھا آج ہم تک پہنچا ہے تو ان صحابہ کے توسط اور وسیلے سے پہنچا ہے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں لبکشائی اگر کرتا ہے، خدا کی قسم وہ اللہ کی دی ہوئی عزتوں کو روندنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قطعی محبت نہیں کرتا، کبھی پیار نہیں کرے۔ ابو بکر صدیق، بڑے واقعات ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا، وہ عظیم روایت، عظیم حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، پیغمبر علیہ السلام سوال کرتے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب ابو ہریرہ فرماتے گئے، ہم لوگوں سے سوال کیا، پوچھا آج کے دن کون خوش نصیب ایسا گئے کہ جس نے نفلی روزہ رکھا گئے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا گئے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے گئے کون خوش نصیب ایسا گئے کہ جو آج کے دن کسی میت کی تدفین کے لیے قبرستان گیا تھا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جنازے میں شریک تھا۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں کون ایسا ہے کہ جس نے کسی مریض، کسی اللہ اکبر بھوکے کو کھانا کھلایا تھا؟ اللہ کے نبی کا صحابی ابو بکر کہتا ہے اللہ کے نبی یہ شرف بھی رب العالمین نے مجھے بخشا گئے، آج ہی کے دن میں نے مسکین کو بھی کھانا کھلایا گئے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے گئے تم میں کون خوش نصیب ایسا گئے کہ تم لوگوں میں سے کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہو، کسی مریض سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مریض کی عیادت کے لیے بھی گیا تھا، یقینی بہت سے صحابہ ہوں گے کسی نے کہا ہوگا میں نے مریض کی عیادت کی ہے، کسی نے یہ کہا ہوگا میں نے اللہ اکبر مسکین کو کھانا کھلایا گئے، کسی نے یہ جواب بھی دیا ہوگا میں جنازے میں شریک ہوا ہوں، کسی نے یہ بھی جواب دیا ہوگا جی اللہ کے رسول میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا گئے۔ لیکن ہر سوال کے بارے میں ہر کا جواب نہیں آیا۔ ابو بکر کہتے رہے اللہ کے رسول جی میں نے عیادت کی ہے، میں نے کھانا کھلایا ہے، میں نے جنازے میں شرکت کی ہے، آج کے دن میں روزے سے
ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس میں یہ ساری چیزیں، خصوصیات، یہ ساری صفات یکجا ہو جائیں، اکٹھی ہو جائیں، رب العالمین نے سوائے جنت کے اس کا ٹھکانہ کوئی اور نہیں رکھا جس میں یہ ساری صفات موجود ہو۔ یہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ میں یہ بھی بات کہتا ہوں، شاید آپ نے یہ بات علماء سے یقینی سنی ہوگی، نیٹ کا دور ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے 1,00,000 کم و بیش 1,00,000 صحابہ ہے۔ کسی کے بارے میں اللہ کے رسول کی زبانی اللہ اکبر پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے، حدیث کہتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے، غیر مسلموں نے گواہی دی ہوگی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، ماننے والا ہے، جانشین ہے، جان دینے والا ہے۔ لیکن قرآن کے اندر اگرچہ بہت سارے صحابہ کا اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن صحابیت کے حوالے سے ان 1,00,000 صحابہ میں اگر اللہ نے کسی صحابی کا ذکر کیا ہے تو وہ ایک اکیلے ابو بکر صدیق ہے کہ جس کو صحابیت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول دشمن سر پہ ہے، دشمن وار کر دے گا، ہمارے تعاقب کر رہا ہے، دشمن نے ایسے جھک کر غار میں اگر نظر ڈالی تو آپ پر نظر پڑ جائے گی۔ ابو بکر صدیق گھبراہٹ کے عالم میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ اللہ قرآن میں وہ منظر کشی فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، اس موقع پر غار میں اگر کوئی تھا، علی نہیں تھے، عمر نہیں تھے، عثمان نہیں تھے، 1,00,000 صحابہ میں سے دیگر صحابہ کا تذکرہ کرتے جائیں، کوئی بھی اس غار میں نہیں ملے گا۔ اگر اس غار میں اگر کوئی تھا تو وہ جناب ابو بکر صدیق تھا، جس کو اللہ نے قرآن میں صحابیت کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اے میرے صحابی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق، یہ ہے ابو بکر صدیق۔ بیٹی پر الزام لگا، اللہ نے آسمان سے پاک دامنی کا اعلان کیا۔ ابو بکر صدیق پر لوگوں نے الزام لگایا، یہودی اللہ کو گالیاں دے رہا تھا کہ اللہ مسلمانوں کا رب جو ہے وہ فقیر ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے سنا، برداشت نہیں ہوا، ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور منہ پہ تماچا رسید کر دیا۔ ابو بکر نے کہا تو ہمارے رب کو گالیاں دے رہا ہے؟ یہ سیدھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں یہودی چلے گئے اور جا کر اس موقع پر مسلمان تو مسلمان، یہودی بھی اپنے فیصلے کرانے محمد علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ کہا اللہ کے رسول، اے محمد، آپ کے صحابی ابو بکر صدیق نے گالے، ابو بکر صدیق نے تماچا مارا۔ ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تماچا مارا ہے؟ کہ جی اللہ کے رسول مارا ہے، جھوٹ نہیں بولا۔ صدیق کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ صدیق کا لقب ملا ہی ابو بکر صدیق کو اس کی صداقت پر ملا ہے۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول ہاں میں نے اس کے منہ پہ تماچا رسید کیا۔ وہ یہودی کہنے لگے دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ صحابی ابو بکر اقرار کر رہا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں سب کے سامنے ہم جو ہے ابو بکر صدیق کے منہ پہ تماچا ماریں۔ قریب تھا کہ اللہ کے رسول پوچھ رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول اس کے منہ پہ جو میں نے تماچا مارا ہے نا، وہ میری ایمانی غیرت نے تماچا اس کے منہ پہ رسید کروایا۔ کہا کیا بات تھی؟ کہا اللہ کے رسول یہ کہتا تھا مسلمانوں کا رب جو ہے وہ مسلمانوں سے ان تقرض اللہ قرضا حسنا، وہ قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، ہمارے سے ہم امیر ہیں اور مسلمانوں کا رب جو ہے وہ معاذ اللہ فقیر ہو گیا، قرض کا مطالبہ کر۔ یہودیوں سے پوچھا، ہاں بھائی کہا ہے؟ تم نے کہا تھا؟ اس کا لگا نہیں۔ وہ یہودیوں کا جو بڑا تھا اس نے کہا اے محمد یہ اتنے سارے لوگ اس وقت موجود تھے، پوچھے نا ان لوگوں سے، اور وہ سب کے سب یہودی تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی انہوں نے کہا ابو بکر سچ کہہ رہے ہیں؟
وہ چونکہ یہودی تھے، انہوں نے مسلمانوں کا کہاں ساتھ دینا تھا۔ وہ کہنے لگے محمد یہ ابو بکر غلط کہہ رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ابو بکر صدیق جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ اب اللہ کے رسول کہتے ہیں ابو بکر چونکہ تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت کا نزول فرما دیا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ دنیا میں ابو بکر صدیق کا کوئی گواہ نہیں تھا، اللہ نے فرمایا ابو بکر اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ دنیا والوں میں انسانوں کے اندر میری مخلوق میں اس کا کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن حق اور سچ تو یہ ہے میں آسمانوں پر سن رہا تھا اس وقت جب یہ ظالم میرے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، مسلمانوں کا رب جو ہے وہ فقیر ہو چکا ہے اور ہم مسلمانوں کے رب کے مقابلے پہ غنی ہے، مالدار ہیں، مضبوط ہے، مستحکم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تماچا مارا ہے اس ظالم کی کفریہ کلمہ پر جو ہے اس کو تماچا مارا ہے، یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے حق میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ بڑا مقام ہے ابو بکر صدیق، فضائل بیان کرتے جائیں، یہ جمعہ کا وقت ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، دن بیت جائے گا، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ابو بکر صدیق کا جو فضائل جو مقام اللہ نے دیا تھا ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن